پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو فرمایا، سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں وہ 3 چیزیں جن میں سے ایک ایک چیز پر میں سعد بن ابی وقاص اپنی دنیا اور آخرت قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک بھی مجھے سعد بن ابی وقاص کو مل جائے، ان میں سے پہلی تو وہ تھی کہ انت بمنزلۃ ہارون، اور دوسری یہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے پھر رات کو فرمایا، کیا ارشاد فرمایا، لَأُوتِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، پیغمبر اکرم نے فرمایا کل میں یہ جھنڈا اس شخصیت کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ پیغمبر سند دے رہے ہیں، فرمایا دعویٰ تو ہمارا ہے، لیکن یہ سند لینے کے لیے سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں میں زندگی کی ہر شے قربان کر دوں جو مصطفیٰ نے علی کو دی، لیکن جب جاگے علی المرتضیٰ کو بلایا، علی این علی، علی کہاں ہو؟ عرض کی حضور میری آنکھیں آشوب چشم ہے، فرمایا میرے قریب آؤ، لعاب دہن لگایا، اسی وقت پوچھا اب ٹھیک ہے؟ عرض کی حضور اب بالکل ٹھیک ہے۔ فرمایا یہ جھنڈا لے جاؤ، تم وہ ہو جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یہ 2 چیزیں۔ تیسری چیز سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں آخری حج ادا کر کے ہم آ رہے ہیں حضور کے ساتھ، تو جب واپس آ رہے ہیں شدت کی گرمی، رستے میں حضور نے غدیر خم کے مقام پر پڑاؤ کا حکم دیا، ہم نے زور کی نماز پڑھی، اب یہ لفظوں کی بات توجہ کرتے جانا، ہم نے زور کی نماز پڑھی، لیکن حضور کوئی خاص حکم فرمانا چاہتے تھے۔ حضور نے فرمایا زور ہو گئی، حضور نے جماعت کرائی، پھر پیغمبر اٹھے، صحابہ کا مجمع بیٹھا ہے، پھر پیغمبر نے کوئی اعلان کرنے کے لیے پہلے بنیاد باندھی، فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کیا تم جانتے ہو کہ نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتا ہے، اور نبی کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم جانتے ہیں آپ ہم پر ہماری جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہو۔ فرمایا پھر میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں سن لو۔ مولا علی کو اٹھایا، ان کا ہاتھ پکڑا، فضا میں ہاتھ بلند کیا، فرمایا پھر سنو، میرا حق تم پر تمہاری جانوں سے بھی زیادہ ہے۔ پہلے یہ کہلوایا، پھر یہ حکم دیا، فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں محمد مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ اگر حضور مجھے یہ حکم کرتے اور میں دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں مقامات قربان کر دیتا اس ایک مقام کو لینے کے لیے، لیکن یہ تینوں خصلتیں مولا علی المرتضیٰ میں اکٹھی ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں انہو لیس احد من صحابۃ رسول اللہ لہو مناقب مثل مناقب علی۔ اب یہ میری بات نہیں، کسی آج کے محدث مفسر کی بات نہیں، صحابی رسول کی بات ہے۔ فرمایا انہو لیس احد، حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں کوئی ایک بھی صحابہ میں ایسا نہیں تھا، من صحابۃ رسول اللہ، رسول اللہ کے صحابہ میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا لہو مناقب مثل مناقب علی، جس کے مناقب علی المرتضیٰ کے مناقب بھی کی مثل ہوں۔ اس لیے کہ پیغمبر نے سارے صحابہ کو اپنی صفات میں سے کسی کو 2 صفات کا فیض دیا، کسی کو 1 صفت کا فیض دیا، کسی کو 4 صفتوں کا فیض دیا، لیکن علی کی باری آئی تو پیغمبر نے صرف صفات کا فیض نہیں فرمایا علی منی وانا منہ، پیغمبر نے اپنی ذات کا فیض بھی مولا علی کو عطا فرمایا۔
ذخائر العقبہ فی مناقب ذوی القربہ کتاب کا نام ہے، ذخائر العقبہ فی مناقب ذوی القربہ۔ حضرت عمر فاروق کے دور کا، آپ کے دربار کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت عمر فاروق امیر المومنین تھے، اپنی مسند پہ تشریف فرما تھے، دو اعرابی وقد جاءہ اعرابیان یختصمان، آپس میں لڑتے ہوئے دو اعرابی آئے اور عمر فاروق کو کہا کہ ہمارا فیصلہ کرو۔ مولا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجمع میں دیکھا مولا علی بیٹھے ہوئے تھے، عمر فاروق نے مولا علی کی طرف اشارہ کیا، فرمایا تمہارا فیصلہ یہ کرے گا، تمہارا فیصلہ، فرمایا تمہارا فیصلہ علی یہ کرے گا، یہ اشارہ کر کے یہ کا لفظ بولا، یہ کرے گا۔ اب وہ عرابی تھے نا، بدو تھے، اس نے کہا یہ بڑے پیٹ والا، اور پنجابی جی وہیں آگا بڑے ڈڈے والا۔ عمر فاروق کو تیش آیا، آپ اٹھ کے کھڑے ہوئے، خوش آبا الیہ عمر وَأَخَذَ بِطَلْبِهِ، عمر فاروق اٹھے، اس بدو کو گریبان سے پکڑا، پکڑ کے اوپر اٹھایا، وَقَالَ وَيْحَكَ، اوے ہلاکت ہو، تیری ناخاک آلود ہو، یہ تو نے کیا کہہ دیا؟ اتدری من ھذا، تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ آئے ہائے، کون کہہ رہا ہے؟ عمر فاروق، اتدری من ھذا، تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ آگے خود جواب دیا، فرمایا ھذا مولایا، ھذا مولایا، یہ میرا مولا، وَمَوْلَا كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ، اور ہر مومن مرد اور عورت کا مولا، وَمَن لَّمْ يَكُن مَوْلَاهُ فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ، جس کا علی مولا نہیں، عمر کا فتویٰ ہے وہ بندہ مومن نہیں۔ فرمایا یہ علی، یہ صرف میرا مولا نہیں، یہ ہر مومن کا مولا، اور جو اس کو مولا نہ مانے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہ مولا علی کی عظمت بزبان عمر فاروق، جب مولا علی المرتضیٰ بصرہ تشریف لائے کہ قیس بن عبادہ مجمع سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اب مولا علی اپنے دور میں بصرہ تشریف لے گئے۔ جب بصرہ گئے تو مجمع تھا، اب اس وقت آپ امیر المومنین ہیں، یہ کہ قیس بن عبادہ دربار میں مجمع میں کھڑے ہو گئے، انہوں نے پوچھا خلیفہ بلا فصل آپ ہی ہو؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خلیفہ بلا فصل آپ ہو، کیا یہ بات درست ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ ممبر پہ کھڑے ہو گئے، وہ عمر کھڑے ہو گئے، یہاں علی المرتضیٰ کا دور خلافت ہے، علی المرتضیٰ کھڑے ہو گئے، فرمایا اگر ایسا ہوتا، یہ کون کہہ رہا؟ مولا علی، میں ابو بکر اور عمر کو حضور کے ممبر پر کھڑا نہ ہونے دیتا، ہم نے انہی کو اپنی دنیا کے لیے منتخب کیا، جس ابو بکر کو حضور نے علی کے دین کے لیے منتخب کیا، اور پیغمبر نے اپنی زندگی میں اپنا مسلح ابو بکر کو دے کے علی کو پیچھے کھڑا کر دیا۔